دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں تمام فریقین سے قانونی امور پر مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر نجکاری نے کہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ نے ایڈز کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں کٹھ پتلی حکومت کی تحفظات پر مبنی پالیسی کے خلاف سری نگر میں بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی اور فیصلہ کیا کہ قانونی امور پر تمام فریقین کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔ صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے رشکئی خصوصی اقتصادی زون میں چائنا سینچری اسٹیل ملز کے کام کاج میں رکاوٹ بننے والے مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چائنا سینچری اسٹیل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ کے حکام کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سرمایہ کاری بورڈ، پاور ڈویژن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی کہ وہ اس سلسلے میں رکاوٹیں دور کریں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اکنامک زونز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کو بھی ہدایت کی کہ وہ کمپنی کو زمین کی قیمتوں کی جلد از جلد تصدیق کرے۔ سرمایہ کاری اور نجکاری بورڈ کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ افراط زر کی شرح میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور ملک کی سالانہ شرح نمو بہتر ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں ترکی کی ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کریم یاہی سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں کاروبار کی ترقی سمیت سرمایہ کاری سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترکی کی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے پاکستان میں کاروبار دوست اقدامات اور سہولتوں کی تعریف کی اور یقین دلایا کہ ان کی کمپنی ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات کی تعریف کی ہے۔ راولپنڈی میں کرسمس کی ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کرسمس کے جذبے کو امن، محبت اور اتحاد کا موقع قرار دیا۔ تقریب کا اختتام امن و خوشحالی کے لیے دعا کے ساتھ کیا گیا، جس میں جامع اور مشترکہ اقدار کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی تقریب حلف برداری آج صبح گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ پاکستان اور اقوام متحدہ نے ایڈز کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق اسلام آباد میں پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے HIV ایڈز پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر ٹربل چیکوک اور وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر عطاء الرحمان کے درمیان ایک ملاقات کے دوران ہوا۔ انہوں نے پاکستان میں ایڈز جیسے مہلک مرض کے تدارک کے لیے جاری مختلف پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ پاکستان ایڈز کے خلاف لائحہ عمل مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی کٹھ پتلی حکومت کی متنازع ریزرویشن پالیسی کے خلاف سری نگر میں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران مظاہرین عمر عبداللہ کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اور پارٹی کی اس پالیسی پر سخت مزاحمت کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں تحفظات پر مبنی پالیسی کی تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک محدود رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی 69% آبادی عام لوگوں پر مشتمل ہے اور ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔
غزہ میں اسرائیلی فوج نے کم از کم 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,300 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔